بلوچ ایکٹیوسٹ لانگ مارچ مجھے اور آپ کو، ہر پاکستانی کو اس موقع پر سمجھنا اور باخبر ہونا چاہیے کہ بلوچ ایکٹیوسٹ لانگ مارچ ہے کیا، اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے، مطالبات کیا ہے، اور اس مارچ کو عورتیں ہی کیوں لیڈ کر رہی ہے۔ یہ ساری ہسٹری کو سمجھنے کے لیے آپ نے ہمارے ساتھ اینڈ تک ضرور رہنا ہے۔ سب سے پہلے ایک پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو قومیں ہمیشہ تاریخ سے سبق سیکھتی ہے وہ قومیں ہمیشہ آگے نکلتی ہے، وہ ترقی کرتی ہے، اور جو قومیں اپنی تاریخ کو یا ہسٹری کو بھول جاتی ہے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرتی۔ اس کی ایک مثال، بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک مثال 1971 میں آپ نے دیکھا کہ مشرقی پاکستان کا ایک حصہ تھا، وہ الگ ہو گیا۔ اس کے پیچھے ریزن یہ تھی کہ مغربی پاکستان میں کے حکمران اپنی پاور میں، کھمنڈ میں، غرور میں انہوں نے کہا جو ہمارے پاس کچھ ہے نا، کسی کا باپ کچھ نہیں کر سکتا، ہم جو چاہیں گے وہی کریں گے۔ لیکن اس کا جو امپیکٹ پڑا اس کا آپ کے سامنے ہے۔ مشرقی پاکستان الگ ہو کے بنگلہ دیش بن گیا۔ تو میں اس چیز کو اس لیے ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے۔ دنیا بہت آگے نکل چکی ہے، ہم نے دنیا کو پروف کے ساتھ وہ چیزیں ان کے سامنے رکھنی ہے۔ اب بلوچ ایکٹیوسٹ لانگ مارچ کیوں اور کیسے شروع ہوا؟ بالاچ مولا بخش نامی 24 سال کا لڑکا تربت میں رہتا تھا۔ اب اس کی فیملی کا یہ کہنا ہے کہ اس کو 29 اکتوبر کو CTD نے اٹھایا، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بالکل غائب ہوئے، لاپتہ ہو گئے۔ ایک دفعہ اس کو عدالت میں پیش کیا گیا، اور اس کے بعد یہ ہوا 24 نومبر کو اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ رسا کے حوالے، فیملی کے حوالے کی گئی۔ تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ بتایا کہ اب CTD کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ یہ پولیس انکاؤنٹر مقابلے میں یہ وقاروں نے گولی ماری تو وہ اس کو مار گیا۔ تو اس کے بعد جو ہے کچھ یوں ہوا کہ وہاں پہ تربت میں اور مکران جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پہ بہت سارے لوگوں نے پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا۔ اب اصل معاملہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے ان کی فیملی کا یہ مطالبہ تھا کہ اس کو پہلے غائب کر دیا گیا، پھر اس کو لے آئے، پھر اس کی ڈیڈ باڈی حوالے کی، کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ان کی فیملی کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص جو ہے اگر وہ اگینسٹ آف اسٹیٹ ہو، اگر اس نے کوئی جرم کیا ہو، اگر اس نے اداروں کے خلاف کوئی ایسی کاروائی شروع کی تھی یا اس نے کوئی دہشت گردی کی تھی تو اس کو عدالت میں لے جاتے، ثابت کرتے، اگر ثابت ہو اس کو قانون کے مطابق جو سزا دیتے، لیکن اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ تو کئی سالوں سے ہمارے کچھ لوگ اغوا ہو جاتے ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں چلتا وہ کہاں ہو جاتے ہیں، کچھ کا پتہ ہی نہیں چلتا، کچھ کوئی ڈیڈ باڈی ہمیں مل جاتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ معاملہ اٹھایا کہ 50 اسٹوڈنٹ جو یونیورسٹی سے مختلف یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں، ان کا بھی ابھی تک نہیں پتہ چلا۔ تو یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اب یہاں پہ ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آئین کا آرٹیکل 10 یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اگین آف دا اسٹیٹ ہو یا اداروں دہشت گردی میں ملوث ہو، اگر شہری ہو، تو اس کو آرٹیکل 10 کے تحت اس کا ٹرائل ہونا چاہیے کورٹ میں لے جائیے، ثابت کرنے کے بعد اگر اس پہ وہ جرم ثابت ہوتا ہے تو اس کو قانون کے مطابق سزا دی۔ اب ان کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ بھائی یہی کریں، اس کے علاوہ کیوں ویسے جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کیوں ہوتی ہے؟ تو اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ڈاکٹر مہرنگ نے کہ ہم اس کو عورتیں ہی اس کو لیڈ کریں گے، ہم اپنے مطالبات منوانے کے لیے ہم جائیں گے بالکل اسلام آباد، اور اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں۔ اب ڈاکٹر مہرنگ بلوچ نے اس کو لیڈ کرنے کا فیصلہ کیا، اور لیڈ کرنے کے بعد جو ہے یہ 6 دسمبر کو یہ لانگ مارچ جو ہے یہ تربت سے نکلا، اور یہ آہستہ آہستہ مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے 1600 کلومیٹر، یہ پاکستان کی تاریخ میں اور آپ دیکھیں تو یہ عورتوں کا اتنا بڑا مارچ، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنے زیادہ فاصلہ طے کر کے وہ ایک جگہ پہ پہنچی ہے 1600 کلومیٹر پیدل چل کے۔ وہ جب اسلام آباد کے قریب پہنچی تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اسلام آباد کے قریب پہنچی تو اس کے بعد وہاں پہ IG اکبر ناصر، اس طرح کا اس کا نام ہے، تو اس نے جو ہے ان کو وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں دی۔ تو اس وقت یہ ہوا کہ پولیس نے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی انہیں جو یہاں پہ آئے ان کو ڈیپورٹ کیا جائے، اور ان کو جو ہے واپس لے جائے کوئٹہ اور جہاں پہ ان کے علاقے ہیں۔ تو اس کے بعد ان کو پکڑ دکڑ ہوئی، تو اس کے بعد کچھ یوں ہوا کہ یہ مزید ہی ہائی لائٹ ہو گیا۔ اب ہم یہ سوچتے ہیں پاکستانی کہ جب کوئی بھی پرامن پروٹیسٹ کر رہا ہے، اگر پرامن پروٹیسٹ آرٹیکل 16 اور یہ ہمیں 19 یہ ہمیں رائٹ دیتا ہے کہ بھائی اگر آپ اپنے حقوق چاہتے ہیں، اگر آپ کے حقوق آپ کو نہیں مل رہے تو آپ ایک پیسفل پروٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ اب انہوں نے پیسفل پروٹیسٹ لے کے وہ اسلام آباد آئے تو بجائے ان کو ایک جگہ دینی تھی، ان کے مطالبات دیکھنے تھے،
بھائی آپ کیا چاہتے ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں ان کو دیکھنا تھا. تو یہ چیزیں دیکھنے کے بجائے جو ان کے ساتھ کچھ ہوا، تو یہ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس وقت اسٹیٹ کو، اس وقت وہ ادارے جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، عورتیں تو ویپنز تو لے کے نہیں آ سکتی نا ان کے پاس کوئی ویپنز ہے. اگر وہاں پہ کوئی گملہ توڑتے، وہاں پہ کوئی نقصان پہنچاتے، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی، تو میں اور آپ پورے پاکستانی عوام کہتے کہ بھائی ان کو مت چھوڑیں. اب وہ پیسفل آ رہے ہیں تو اس کو پیسفل طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا جائے، ان کو ڈیل کیا جائے، ان کے مطالبات ان کے سامنے رکھے کہ بھائی وہ جو مطالبات رکھے ان کو مانیں، ان کو دیکھیں، مطلب ان کو سمجھیں. اگر اس طرح کرتے تو یہ بہت ہی بہتر ہو جاتا. اب جب یہ اسلام آباد میں پہنچے تو ان کو بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا. تو اس وقت جو ہے وہ عورتیں مزید انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اب ہم سے برداشت نہیں ہوگا. جب یہاں پہ ہوا تو وہاں پہ بلوچستان کے بہت سارے علاقوں میں لوگوں نے پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیے. اب یہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کسی بھی سچویشن سے ڈیل کرنے کے لیے اس حالات کو سمجھیں، ان کے مطالبات کو دیکھیں. اب ان کے مطالبات یہ ہے کہ جو 50 اسٹوڈنٹ ہے وہ غائب ہے، ان کو جو ہے وہ کہاں پہ ہیں ان کو لایا جائے. اس کے بعد بہت سارے لوگ وہاں سے جو ان کو مارے گئے وہ کیوں مارے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو CTD ہے اس کا ختم کریں، اس کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے اس کو وہاں پہ ختم کریں. اب جو ان کا چوتھا بڑا مطالبہ ہے کہ جو لوگ یہاں سے گرفتار ہوئے ہیں اور جو وہاں پہ پرچے کٹے ان کو مختلف جگہوں پر FIR کٹی ہے وہ جو ہے ختم کرے. تب ہم جو ہے یہ دھرنا اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پیسفل پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ ہم ختم کریں گے. اب یہ مطالبات جو ہے ابھی تک پورے نہیں ہوئے اور یہ عورتیں وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. تو ہم یہ کیا سوچتے ہیں ایز اے پاکستانی، ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب اس معاملے میں، اس سردی میں جب عورتیں، جب آپ باہر نہیں نکل سکتے تو ایک خالی جگہ پہ وہاں پہ اگر عورتیں بیٹھی ہے تو ان کو کتنی تکلیف ہوگی سردی میں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس معاملے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پاور ہے، وہ اس چیز کو ڈیل کر سکتے ہیں، اس کو حل کر سکتے ہیں. جو ان کے پاس کوئی آپشن ہے تو اس کو حل کریں، اور حل کرنے کے بعد جو ہے اگر یہ کریں گے تو اچھا امپیکٹ جائے گا. اور ظاہر بات ہے کہ جب کسی سچویشن سے دشمن تو فائدہ اٹھائے گا نا، دشمن تو مختلف طریقے سے فائدہ اٹھائے گا. تو بجائے کہ اس کو دشمن کو فائدہ پہنچنے کے پہلے سے ہی معاملہ حل کر دیتے تو بہتر ہوتا. تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.